لیکن بہرحال میں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں. میں واپس آتا ہوں پاکستان آرمی کی. تو یہ ایک عاصم باجوہ کی کرپشن نہیں ہے خالی, یہ پاکستان آرمی کے ایک ایک جنرل کی کرپشن ہے. یہ عاصم باجوہ جب ڈی جی, پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا 2 ٹکے کا آدمی غربت میں آنکھ کھولی ہے, کیونکہ یہ جو فیصل باجوہ اور دوسرے اس کے باجوہ ہیں, ملک باجوہ وغیرہ, جو پاپا جونز کی ٹھیکیداری کر رہے ہیں, ان کی اپنی ویڈیوز گوگل پہ آپ کو مل جائیں گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں خود کہ بھائی ہم نے پیزا ڈیلیوری سے کام شروع کیا تھا. اب ہمیں بیوقوف نہیں بناؤ یار, پیزا ڈیلیوری اور ہوم ڈیلیوری وغیرہ کے کام ہم نے بھی بڑے کیے ہیں. یورپ میں 30 سال سے تو ہم بھی دھکے کھا رہے ہیں. ایسے پیزا ڈیلیوری کر کے کوئی 130 اس کا مالک نہیں بن جاتا ہے فرنچائز کا, اور اتنی بڑی فارچون نہیں قائم کر لیتا. تو یہ اس میں بڑی چیزیں ہیں کہ یہ جو ساؤدرن کمانڈ کے جو جب کمانڈر بنے تھے عاصم باجوہ, بلوچستان پھر کراچی, یہاں پہ یہ سونے کی مرغیاں ہیں. یہاں سے مال بڑا بنتا ہے. آرمی کے جنرل بڑے بڑی لمبی کک بیک دیتے ہیں ٹرانسفر کے لیے اپنے یہاں کے. آرمی سے بڑا کرپٹ ادارہ کوئی نہیں ہے. آپ کو میں بتا دوں, عاصمہ جہانگیر نے کہا تھا کہ کرپشن کی بات کرتے ہیں پولیٹیشینز کی, جس دن آرمی کے کرپشن سامنے آ گئے آپ لوگ پولیٹیشینز کو فرشتہ سمجھیں گے. ان کی کرپشن آپ کو میں بتاؤں, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھا یہ عاصم باجوہ. اس کے بعد کون بنا تھا؟ غفورہ بنا تھا نا. غفورہ کے 3 بچے یورپ میں پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں. بھائی آپ خود بتاؤ کہ سال کا £1,00,000 خرچہ ہوتا ہے 3 بچوں کا. غفورہ کہاں سے دے رہے؟ یہ آپ ان کے پے اسکیل دیکھ لیں, یہ غفورے کے, باجوے کے, اور یہ ان کے پے اسکیل دیکھ لیں. 1,92,000 سے زیادہ تو ان کی سیلری کسی کی نہیں ہے ٹاپ کے اس کی. تو ان سب کی جائیدادیں اور ان کی آپ پراپرٹیاں دیکھیں گے. آپ ڈی ایچ ایس تو دیکھیں, ڈی ایچ ایس کا کیا حال ہے. ڈی ایچ ایس آرمی کی اپنی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ کسی سویلین گورنمنٹ کا بھی ادارہ نہیں چلتا. جیسے کراچی کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ڈی ایچ اے نے اور بحریہ ٹاؤن نے کراچی کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ کسی عملداری میں نہیں آتے. انہوں نے زمینیں قبضہ کی, ان زمینوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں, اور یہ دنیا کی فوج دوسرے ملکوں کی زمینوں پہ قبضے کرتی ہے. یہ حرام خور فوج ہمارے اپنے ملک پہ قبضہ کرتی ہے, اپنے ملک کے شہریوں کو مارتی ہے. ان کی کرپشن میں نے آپ کو ابھی بتائی, نوید زمان کا جو پلی بارگن کی تھی. یہ دیکھیں این ڈی ایم کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اتھارٹی کے یہ چیئرمین ہیں. یہ ایک اور کرپٹ جنرل, ان کے پیٹ دیکھیں سالوں کے, یہ حرام خوری سے پیٹ ان کے دیکھیں. یہ این ڈی ایم ہے. پاکستان میں تو ڈیزاسٹر ہی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, اور ڈیزاسٹر کے نام پہ پیسے نکالے جاتے ہیں اور الوکیٹ کیے جاتے ہیں. وہ سارا یہ کھاتا ہے اور اس کے نیچے اور اوپر والوں کو سپلائی جاتی ہے. یہ کرپشن کا پورا پاکستان آرمی میں نظام ہے کہ ایک کور کمانڈر کراچی کے انڈر میں رہنے والا فوجی آفیسر جب کسی کراچی کی مارکیٹ سے بھتہ لیتا ہے, منتھلی بھتے لیتے ہیں کراچی کی تمام مارکیٹوں سے یہ حرام خور رینجرز والے, اس مارکیٹ کے بھتے میں سے ایسے حصے بکھرے ہوتے ہیں, یہ ایمانداری سے حصے کرتے ہیں کہ پورا الوکیشن ہے کہ چیف صاحب باجوہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, قمر باجوہ سب سے بڑا جو کتا ہے, اس کو اتنا پرسنٹ, پھر اس کے بعد کا اتنا پرسنٹ, اتنا پرسنٹیج بندی ہوئی ہے. ایمانداری سے سب کے حصے سب کو پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس طرح تو یہ لوٹ مار کرتے ہیں. یہ این ڈی ایم اے پہ انہوں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے, سی پیک پہ بٹھایا ہوا ہے عاصم باجوے کو. ہر جگہ ان کے شکرے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی یہاں پہ ویسٹ کی گورنمنٹس, یہ جو سو کال ڈیموکریسیز اور سو کال یہ جو اپنے ملک میں کرائم کو بچاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, یہ وہاں پاکستان جیسے غریب ملکوں کا, افریقہ اور دوسرے ملک کو تو میں بات نہیں کر رہا, میں پاکستان جیسے غریب ملکوں کے تمام جنرلز کے پیسے ادھر پڑے ہیں, امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, کینیڈا. میں نے جس دن یوٹیوب سے ویڈیو بنانی شروع کی نا, وہ مانیٹائز کر کے لاسٹ ایئر جولائی میں, تو مجھے 70 یا 80 پاؤنڈ کا پہلے مہینے پیمنٹ آئی یوٹیوب کی, دوسرے مہینے 112-13 پاؤنڈ کی آئی, تیسرے مہینے ایچ ایم آر سی سے لیٹر آ گیا کہ بھائی صاحب آپ کے انکم میں 200 پاؤنڈ کا اضافہ ہوا ہے منتھلی, 150 یا 200 جو بھی, آپ نے ہمیں بتایا نہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ اس وقت کہاں مر جاتے ہیں جب یہ بلینز آف ڈالر لے کے آ جاتے ہیں ادھر امریکہ کینیڈا میں, جزیرہ خرید رہا ہے تو کوئی مینشن خرید رہا ہے, ان سے نہیں پوچھتے یہ کہ یہ حرام کا پیسہ کہاں سے لے کے آئے. عاصم باجوہ کے بھائی کو نہیں پوچھتے کہ تم پیزا ڈیلیوری کرتے کرتے اتنی بڑی فارچون کے مالک بن گئے.
میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کا ایک ایک جنرل ان انگریزوں کے اور امریکیوں کے کالجوں میں پڑھ کے نکلتا ہے، ڈیفنس کالج میں سے پڑھ کے. یہ ان کے تربیت یافتہ کتے ہیں. یہ ویسٹ نے جو پاکستان بنایا تھا اسی لیے تو بنایا تھا. یہ ویسٹ کے پالے ہوئے جاگیردار پاکستان کے اور آرمی کے جنرلز یہ کتے ہیں ویسٹ کے. یہ ویسٹ کا پرپس سرو کرتے ہیں. اس لیے مزے سے آپ کو کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی انڈین بتائیں گے، ان کے اپنے گھر آپ جا کے دیکھیں محلات میں رہ رہے ہیں. آسٹریلیا میں میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک محلے میں انہوں نے سارا ایک ڈی ایچ اے بنایا ہوا ایک طرح کا، سارے بنگلے خرید لیے ہیں. بنگلے سے کم پہ تو رہتا نہیں. آپ کو یاد ہے نا وہ کیپٹن ولید جو کرنل ولید جس نے اسامہ بن لادن کو پکڑوایا تھا، $50 ملین تو خالی اس کو امریکیوں نے دیے تھے. باقی تو وہ پاکستان سے جو لوٹ مار کر کے آیا تھا شاہانہ زندگی گزار رہا ہے. یہ سب پاکستان فوج کے حرام خور کرپٹ ہیں نا جو. اب اس میں آ جاتے ہیں جو دوسرا فیکٹر آتا ہے، چائنا. دیکھیں چائنا کے اپنے ڈیزائنز ہیں اور ترکی کے اپنے ڈیزائنز ہیں. پاکستان تو وہ بدقسمت ملک ہے نا جو کہ غلام ہے، جو دوسرے ملکوں کی پالیسیز کو لے کے آگے چلتا ہے اور آرڈر پہ چلتا ہے. ہمارے پاکستان میں بڑا مشہور ہے جو یہ جرنلسٹ میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتائے تھے نا کچھ، انہوں نے پاکستان آرمی کا نام رکھا ہے بخشو. کہ بخشو ہمارے پنجاب کے گاؤں میں ہوتا ہے، وہ بخشو اوئے ادھر آ چائے لے آ، اوئے حکا لے کے گیا میرا، اوئے بخشو تو یہ کر دے. تو اس کا نام رکھا ہے بخشو. سعودیوں کو ضرورت ہوتی ہے بخشو آ جائے، یمن میں فوج چاہیے بخشو، شرطا چاہیے رائل شریف دے دے. امریکیوں کو چاہیے بخشو کو بلاتے ہیں، چائنیز کو چاہیے بخشو کو بلاتے ہیں، ترکی کو چاہیے بخشو کو بلاتے ہیں. بخشو نہ ہوا کتا ہوا. خیر، ترکی اور پاکستان سیریا میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ This is Beit Salam village in northern Syria in the town of Deir Hassan, and this is a new residential complex that is being inaugurated today by the Turkish Diyanet Foundation and a Pakistan-based NGO called Beit Salam. Some members of the Pakistani NGO have come here to northern Syria to inaugurate this project. This is a very unique project in the sense that it is in cooperation with a Pakistani NGO as well as the Turkish Diyanet Foundation. And you can see this village is built in a neighborhood style way. It has 100 homes. 75 of those homes are going to families who are orphaned, whose main breadwinner was killed during the war, and 25 of the homes are going to families who have people with disabilities. The homes are about 30 meters square. They have 3 bedrooms, a kitchen, a living room, and this is a significant improvement in terms of living conditions for the people here in northern Syria. Many of these people were displaced from their home because of the ongoing conflict here in Syria. Bombardment destroyed their home or forced them to flee their towns and villages. So having a place like this to come and live in is a very significant improvement for their living conditions. People here are very excited that the Turkish Diyanet Foundation and the Pakistani NGO who was contributing to this project have completed the project now and are inaugurating it today, and people's lives now are going to turn around as they settle into their new homes here in northern Syria. This is one of the 4 projects which we have inaugurated in the last 1 week. This project, particularly Korea Betuslam, the village of peace. This is for the 102 families where the widows and orphans, they will live together, so they do not have to go and migrate and displace, in different parts of Syria. So we will take care of their all needs, including food, shelter, clothing, and we will try the women to learn and practice their own livelihood. And we will teach the children so that they do not get dependent on, like the support of the other nations and other people. So they should be self-sustaining, they should be independent, and they should have their own dignity. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ چائنا، ترکی، پاکستان 3 بڑے شیطان مل کے کیا گیم کھیل رہے ہیں. سیریا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ایک پورا پلان ہے چائنا کا. دیکھیں چائنا کا ایک تو سب سے بڑی مجبوری چائنا کی کیا ہے؟ آپ نقشے میں دیکھیں کہ یہ جو چائنا ہے اس کا جو مین پاپولیشن انڈسٹریز جتنا کنسنٹریشن ہے وہ ایسٹرن چائنا کی طرف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بائی سی روٹ آپ دیکھیں کتنا لمبا پڑتا ہے ساؤتھ سی چائنا سے لا کے، کیونکہ ساری ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ 3 حصوں میں ہے. اگر آپ
चाइना और इंडिया के वेस्ट में देखें तो एक है मिडिल ईस्ट और ये जो मिडिल ईस्ट आर्मेनिया अजरबैजान वगैरह मिला के थोड़ा ऊपर जाके एक है अफ्रीका और एक है वेस्ट यूरोप और अमेरिका। चाइना की जितनी ट्रेड है उसको ये रूट बहुत लंबा पड़ता है, इसका जो सामान है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा दिन शिपमेंट को लगेंगे तो चाइना ने इसीलिए ये ग्वादर वाला जो रास्ता निकाला है ऊपर से, वो उसको शॉर्ट पड़ता है, सामान वहाँ से ग्वादर गल्फ में सब जगह पे वहाँ से सप्लाई होता है। ये है चाइना का रास्ता। अब आगे उसको वो कॉरिडोर को और उसने जो वन बेल्ट वन रोड कह रहा है वो यूरोप तक डायरेक्ट रास्ता इसको तुर्की के ज़रिए मिलता है, तो तुर्की तक ले जाने के लिए अब आप देख लें कि ये इनका जो प्लान है इम्पीरियलिस्टिक वो ये है। चाइना अलल ऐलान कह रहा है पाकिस्तान को कि उम्मा को आप लीड करो, वो उम्मा को यूज़ करना चाह रहा है। चाइना का मैं कई बार पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो गरीब मुल्कों को, छोटे मुल्कों को, अफ्रीका के, एशिया के अपने कर्जे तले दबा के उनको ब्लैकमेल करके वो अपने काम निकलवाता है। इसी तरह वो OIC कंट्रीज़ को UN में और कई जगहों पे यूज़ करता रहा है। अब मसला ये है कि जब इंडिया और चाइना का एक मसला हुआ और साउथ चाइना सी में भी एक क्लैशिंग सिचुएशन आ गई, क्योंकि चाइना का सारा ट्रेड का दारोमदार ग्वादर में तो अभी बहुत कम हो रहा है, असल तो वही रूट है ना साउथ सी चाइना में, तो वहाँ पे पूरा गेम चल रहा है। उस हवाले से चाइना है ना, जब ये अमेरिका ने इंडिया के साथ खड़ा होने का ऐलान किया चाइना इंडिया क्लैश में, वो वेस्ट का पूरा सपोर्ट इंडिया की तरफ आया, हथियार देने शुरू किए, रफाइल आ रहे हैं, मिज़ाइल आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रैक्टिसें हो रही हैं, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिल के इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें चाइना की कोशिश थी कि पाकिस्तान उम्मा को ले के इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी करे कश्मीर के नाम पे और ये नाम पे, लेकिन सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ ने उसमें पाकिस्तान को मना कर दिया कि भाई हम उसमें साथ नहीं देंगे। और ये बड़े जलील व ख्वार होके आए हैं सऊदी अरब से, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा कैलकुलेटेड बयान दिया था, ये इस तरह ग़ुलाम लोग अपनी मर्ज़ी से तो पीपी करने नहीं जाते, ये बयान कहाँ से दे देंगे, वो भी इतने बड़े पॉलिसी। ये आर्मी का ही फेंका हुआ वो था। वो बाद में क्या है कि आग बुझाने के लिए बाजवा गए, लेकिन बाजवा बड़े जलील ख्वार होके आए। वो और बात है कि पाकिस्तान के जो फारिग मीडिया है उन्होंने उसको बड़ा तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है, डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन आफ्टर ऑल बाजवा का दौरा नाकाम किया और बाजवा साहब सऊदी अरब से जलील होकर आ गए। अब चाइना पुश कर रहा है पाकिस्तान को कि मज़ीद, और पाकिस्तान चूँकि बख्शू है तो सबके, और अभी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालिक है अमेरिका, वो अभी तमाशा देख रहा है अभी पाकिस्तान को। एज सच इस चाइना इंडिया क्लैश में जो पाकिस्तान एक गंदा किरदार अदा कर रहा है उसमें रोक नहीं रहा अमेरिका, लेकिन अमेरिका इज़ वेटिंग। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की जो करप्शन है इसको वेस्ट की पूरी सपोर्ट हासिल है और चाइना की डायरेक्शन पे काम हो रहा है। देखें कई बलोच लोग जो कि मिसिंग हो जाते हैं और कुछ लोगों को फिर बाद में कुछ सालों बाद छुट्टी भी मिल जाती है, वापस आ जाते हैं घर पे। उन्होंने बताया है कि हमारे ऊपर जब टॉर्चर होता है तो चाइनीज़ ऑफिसर, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिट्री ऑफिसर वहाँ पे बैठा होता है और हमें देख रहा होता है और ऑर्डर कर रहा होता है पाकिस्तान के फ़ौजियों को कि इस तरह टॉर्चर करो, ये करो, बाकायदा वो लीड कर रहे होते हैं। इसी तरह चाइनीज़ जनरल्स और ऑफिशियल्स हैं ना, वो पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग होती है या कोई स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है बलूचिस्तान के हवाले से और चीज़ों पे, उसमें चाइनीज़ मौजूद होते हैं। इस हद तक चाइना का अमल दखल पाकिस्तान में है। अब आप इस हवाले से देखें तो पाकिस्तान की फ़ौज से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखें चाइना की पेमेंट नहीं कर सकते, चाइना को लड़कियां सप्लाई कर देते हैं। ये इस हद तक घटियापने पे आ जाते हैं। आप इस पे यकीन करें कि ये पाकिस्तान फ़ौज घटियापने का हर लेवल पार कर सकती है। इस फ़ौज से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते और ये सिर्फ माल बनाते हैं और कुछ नहीं करते। पाकिस्तान के जितनी एम्बेसीज, हाई कमीशंस हैं, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर के बजट दिए जाते हैं ये डिप्लोमेसी के हवाले से। और ये किस तरह उसका पैसा, टैक्स पेयर्स के पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनकी आप एफिशिएंसी सिर्फ इसी में देख लें कि आपका 14
اگست کو ہائی کمیشن ایک سیریمنی کرتا ہے تو اس میں اپنے سب کے کپڑوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، استری اور کلف اور یہ سب چیزیں صحیح ہونی چاہیے، جھنڈے کا ستیاناش اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو عزیز دوستوں، بات یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کرپٹ ہے اور ظالم ہے۔ احسان اللہ احسان طالبان کا اسپوکس پرسن، طالبان پاکستان آرمی کی کریشن، پاکستان آرمی کی پیٹرونیج، پاکستان آرمی کے لکھے ہوئے اسکرپٹ پہ چلتی ہے کہ طالبان کا کریشن کا مقصد میں بتا چکا ہوں کہ 90s میں جب 85 کے جنیوا معاہدے کے بعد افغان مسئلہ ختم ہو گیا تھا اور امریکہ واپس چلا گیا تھا، تقریباً اینڈ پہ تھا، تو پاکستان نے طالبان کریٹ کر دیا تاکہ امریکہ کو روکا جا سکے، اور آج تک وہ طالبان فیکٹر نے امریکہ کو افغانستان سے جانے نہیں دیا، اور یہ پاکستان کی ہی اسکرپٹڈ اور ڈائریکٹڈ ڈرامہ ہے طالبان، جو کہ پیش کیا جاتا رہا ہے، اور امریکہ مجبوراً پھر افغانستان میں رک جاتا ہے۔ اسی طالبان کے اسپوکس پرسن احسان اللہ احسان، جس نے کئی پاکستان میں بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس نے اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کے اس پہ قبول کی تھی کہ ہم نے یہ کیا تھا مساکر، وہ کہتا ہے کہ مجھے آئی ایس آئی نے جب میں گرفتار کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم انڈیا میں اور افغانستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو لیڈ کرو، ہماری طرف سے تم ہمارے لیے کام کرو، اور اس کو اب انڈورس کر رہا ہے یہ آئی ایس پی آر ڈی جی کرنٹ جو ہے، اس کا بیان کہ ہم احسان اللہ احسان کو یوز کرنا چاہتے تھے۔ تو دیکھیں، پاکستان ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کچھ ٹیررزم کے اس پہ کچھ ایکٹیویٹیز ضرور دکھانے کے لیے کاسمیٹک ایکٹیویٹیز کرتا ہے، کبھی حافظ سعید کو بند کر دیں گے، کبھی مسعود اظہر کو بند کر دیں گے، اب جیسے داؤد ابراہیم کا ایک انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا، لیکن آفٹر آل اگین سیئنگ کہ ایف اے ٹی ایف کے پاس آج نہیں 5 سال پہلے 10 سال پہلے آلریڈی اتنا مواد تھا کہ اگر وہ چاہتے تو پاکستان کو بلیک لسٹ کیا پورا بلیک کر دیتے، لیکن وہ چاہتے ہی نہیں ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے، نہ نیچے لے جانا چاہ رہے ہیں نہ اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ وہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آفٹر آل پاکستان ایک کنفرمڈ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ دنیا کی تقریباً بڑے کنٹریز کی انٹیلیجنس رپورٹس اور ان کی جو لوکل رپورٹس ہیں اس میں یہ مینشنڈ ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ جیسے بلیک لائف میٹرز میں آپ نے دیکھ لیا، یہ طوبہ کو بم پھینک رہی تھی پولیس گاڑی میں، آپ کو یہاں پہ یو کے میں گرومنگ کے گینگ ملیں گے اور کیا کیا نہیں ملے گا، اتنی برائیاں ان لوگوں نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہیں۔ تو پاکستان آرمی بغیر ویسٹ کی مدد کے، بغیر چائنا کی مدد کے کچھ نہیں کر رہا، یہ ہر قسم کا غلط کام بڑے فخر اور شوق سے کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ والا اپنا ایپیسوڈ ختم کروں گا اور